سر بندیال صاحب آخری وقت میں کافی سرگرم میں پارلیمنٹ کا بنایا قانون اڑایا، اب نیب بل کے پیچھے پڑے، اس میں آج جسٹس منظور علی نے بڑا سرپرائز دیا ہے، اس پر کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک پہلے سے ہی یہ موقف ہے، وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائے ہیں، وہ اس کیس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائے ہیں، نیب ترامیم کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ فل کورٹ بناتے نہیں ہیں بندیال صاحب، اور چیف جسٹس عمر بندیال اب جاندے خان ہے نا، تو جاندے خان کا جو طاقت ہے نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں جاننے والا ہوں اس طریقے سے، تو مجھے امبیرس نہ کیا جائے، تو امبیرس کسی نے نہیں کرنا ہوتا ان کو بیسیکلی اب وہ اس کیس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو فور ونس بات آپ بھی مان جائیں یار، کل میں فل کورٹ بنا دیں۔ فل کورٹ بنانے سے اتنے الرجک کیوں ہیں؟ فل کورٹ بنانے سے اتنے الرجک کیوں ہیں چیف جسٹس عمر بندیال؟ فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے، فل کورٹ بننا چاہیے، کیسز کی سماعت کر لے۔ فرق کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ اچھا اس کا فائدہ اگر نہیں ہے تو نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان تو کوئی بھی نہیں، کلیکٹیو وزڈم آئے گا، تمام ججز کے بیچ میں انپٹ آ جائے گی، اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ وقت ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا تو بھائی آپ پہلے بنا دیتے نا، پہلے بھی آپ کو کتنے مقدمات میں کہا کہ فل کورٹ بنا دیں۔ جب یہ والا کیس آیا ہوا تھا کون سا والا پنجاب والا، اس میں بھی فل کورٹ کا کہا تھا، تب بھی نہیں بنایا آپ نے۔ ہر موقع کے اوپر آپ نے فل کورٹ بنانے کا کہا گیا، اور ہر موقع پر آپ نے کہا جی کہ نہیں نہیں نہیں۔ وجہ فل کورٹ سے کیا الرجی ہے چیف جسٹس عمر بندیال کو؟ مجھے بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں۔ ہو سکتا ہے وہ ریٹائرمنٹ اور کے پھر بعد کو آپ جیسے صحافی کو انٹرویو دیا تو اس میں بتائیں کیا وجہ ہے، لیکن ابھی فی الحال تو ہم ان کے بارے میں بس رائے کا کیوں وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن وہ وہ کوئی نہ کوئی۔ بیسیکلی وہ جو اس کیس میں بیٹھنا چاہتے ہیں نا، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد نا ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جب فل کورٹ بنتا ہے تو چیزیں ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ ہے، جب چیزیں ہاتھ سے سلپ ہوتی ہیں تو پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس چیز سے کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ جی میں نے اگر فل کورٹ بنا دیا تو کل دوسرے ججز آ جائیں گے، وہ ایک تو بات اپنی کریں گے، بیکاز وہ کچھ سبارڈینیٹس تو نہیں ہوتے نا۔ جو جونیئر موسٹ جج بھی ہے، he is not a chief justice subordinate, he is among equals, maybe he is last among equals، اور بینچ میں بیٹھے ہوئے تو ویسے ہی برابر ہے، بینچ میں تو بالکل اس کی انپٹ وہی ہے، اس کا فیصلہ وہی ہے۔ تو جیسے جسٹس مقبول باقر صاحب نے اور دیگر ججز نے اس ٹائم جو نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا ساتھ دے دیا، تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ایک چبن ہوئی، جسٹس منظور ملک نے ڈیسائیڈ کیا، اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے بھی ریویو میں ساتھ دے دیا ان ججز کا جو کہ آئین پرست ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریویو انہوں نے منظور کر لی، تو اس کی ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اس کی بڑی تکلیف ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے نیب قانون کا ہر حال میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا سر وجہ کر ہے؟ دینا جی، بسم اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ جی آپ منظور کریں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپلیکیشن، جو نیب ترامیم ہے ان کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکیں، تاکہ عمران خان صاحب کو جب القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کریں گے تو پھر ان کو اسی طرح 6-8 مہینے سی کیس میں بند ٹھیک ہے کر دیں۔ صدر صاحب، وقت اپنی جی جی نہیں آپ بات کریں پریزیڈنٹ صاحب، کیا پریزیڈنٹ صاحب اپنی مدت ختم ہونے کے بعد جا رہے ہیں یا کچھ کنٹینیو کریں گے، ایکسٹینشن مل جائے گی؟ ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ان کا ایوان صدر میں دل نہیں لگے گا، آئینی مدت پوری ہوتے ہی وہ کہیں گے جی اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں، میں اپنی عزت کی زندگی گزاروں گا اور ایکس پریزیڈنٹ کا سٹیٹس انجوائے کروں گا۔ اب وہ نا ایکس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو بڑی پرکس ہوتی ہیں، بڑی مراد ہوتی ہیں، وہ ایک فیڈرل منسٹر کے برابر ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ذرا بتا دیں ایکس سننے والوں کو پریزیڈنٹ کا کیا کیا ہوتا ہے جی۔ ایکس پریزیڈنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے مطابق ہوتا ہے، ان کو سیکورٹی ملتی ہے، ان کو پتہ نہیں فری فون ہوتا ہے فور لائف، پھر ان کو باڈی گارڈز ملتے ہیں، ان کو کک وغیرہ ملتا ہے، وہ پورا سٹیٹس مراد ہوتی ہیں پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ کی، وہ ساری مراد وہ انجوائے کریں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے پالیٹکس میں دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ چلیں جی، آخری سوال، نواز شریف کی واپسی کب ہو رہی ہے؟ کیا بندیال یا کوئی اور ادارہ رکاوٹ ڈال سکے گا؟ یہاں پر آنا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو گارنٹی ملے گی جی، گارنٹی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور آپ کا بھی کچھ تجزیہ ہے کہ بڑی طاقت اور دھڑلے سے واپس آ رہے ہیں۔ اچھا میں کئی باتیں ایسی جو میں بتا رہا ہوں جو شاید میاں صاحب کو خود بھی اندازہ نہیں ہے، یہ پیچھے اچھا آپ جی، وائرل بھی کر دیجیے گا، اس کا ٹویٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میاں صاحب کو خود یہ بھی جو اندازہ آپ ابھی نہیں ہے، خبر دینے والے ہیں یا بات کہنے والے ہیں، شاید میاں صاحب کو بھی اندازہ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے۔ نہیں میاں صاحب کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہے جو بات میں کر رہا ہوں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے۔ ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے لیے یہاں پر یعنی تعصب تو دور کی بات ہے، اب تو ان کو جو ہے نا ان کا ہر لحاظ سے خیال کی ہے،
یہاں پر کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ماضی میں جن کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، ان قوتوں کو میاں صاحب کی حقیقی قدر ہے، اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ میاں نواز شریف نے ملک کو سرو کیا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے میاں نواز شریف نے صرف اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو، اپنے بھائی کی جو حکومت تھی اس کو خطرے میں ڈالا ہے ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے، جبکہ بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ فلاں بندے کو ایکسٹینشن دے دیں یا فلاں بندے کو آپ چیف آرمی سٹاف لگا دیں۔ انہوں نے ایک اصول لے لیا تھا کہ سینئر موسٹ کو میں نے بنانا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی اس سینئر موسٹ سے جو آج چیف آرمی سٹاف ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اصول کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے کہ سینیورٹی پرنسپل کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے سینئر موسٹ کو میں نے چیف آرمی سٹاف بنانا ہے، اور بنا دیا۔ تو ظاہری بات ہے، جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ انفارمیشن میرے تک موجود ہے، تو وہ لوگ جن کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی علم ہے کہ جی کن کن خطرات سے یہ جو ہے انہوں نے اپنے مول لیے ہیں اور پرنسپل سٹانس لی ہے، اور پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ چیز یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مطلب اس میں بہت انسائڈر انفارمیشن نہیں ہے، یہ بڑی obvious بات ہے، جو بات مجھے پتا ہے، جو بات آپ کو پتا ہے، جو میاں صاحب کو بھی شاید پتا ہے، تو پھر ان کو بھی پتا ہے، بلکہ پوری قوم کو پتا ہے۔ تو ابھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو ان کے علاوہ کون آپشن ہے، بتائیں مجھے آپ، کون آپشن ہے؟ کس نے آج تک جو اس ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جس طریقے سے ملک کو انہوں نے مسئلے سے، مسائل سے باہر نکالا ہے، چاہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ دھماکے ہوں تو ایٹمی دھماکے، اس کے بعد انٹرنیشنل سینکشنز آ گئی، تب بھی ملک کو چلا لیا تھا، کارگل والا ایشو تھا تب بھی، اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ گئے پریزیڈنٹ کلنٹن سے جا کے بات چیت کی انہوں نے، اور امبیرسمنٹ بچائی۔ تو جو کچھ کیا ہے نواز شریف کی قربانیاں تو قوم کے لیے ہیں، بالکل قوم نے بھی عزت دی ہے نواز شریف صاحب کو، ایسی بات نہیں ہے، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر بنایا ہو، اس قوم نے ہی ووٹ دیا نا، تو 3 مرتبہ وزارت نے بنا دیا نا، چوتھی مرتبہ ان کے بھائی کو بنا دیا، تو ہو سکتا ہے 5ویں مرتبہ بھی اب جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، تو 5ویں مرتبہ ان کو بنا دیں، ان کی بیٹی کو بنا دیں یا ان کے بھائی کو بنا دیں، تو میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہے نا۔ ٹرو، بالکل تو ٹھیک ہے۔ لوگوں نے بھی ان کو ساتھ پیار کیا ہے، ان کو عزت بھی دی ہے، تو ابھی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا نہیں، لیکن دونوں بھائیوں عوام میں نے سے بھی عزت دی ہے، عوام جی نے بھی عزت دی ہے میاں صاحب کو، یعنی اب 4 مرتبہ تو ان کی حکومتیں آ چکی ہیں نا، اس سے پہلے اگر 2 مرتبہ وزارت اعلیٰ آپ ایڈ کر لیں تو وہ تو اور زیادہ ٹائم بن جائے گا۔ تو ابھی بات یہ ہے کہ 2008 میں بھی پنجاب میں گورنمنٹ انہی کی پارٹی کی تھی، تو میاں صاحب کو ہمیشہ لوگوں نے جو ہے پیار کیا ہے، ووٹ بھی دی ہے، لیکن اب جو ہے میرے خیال کے مطابق اگر میاں صاحب خود پرائم منسٹر بننا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر وہ یعنی شہباز صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو ہی کنٹینیو کرانا چاہیں تو یہ پھر ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن فیصلہ یہ میاں نواز شریف کا ہے، اور اب میرے خیال کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں، جب انتخابات ہوں گے تو مسلم لیگ نواز نے ہی جیتنا ہے، کیونکہ پنجاب میں کوئی کمپیٹر نہیں ہے اب، کون مقابلہ کرے گا؟ پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی پنجاب میں، کون سی جماعت مقابلہ کرنے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کرے گی، پی ٹی آئی کا تو شرادہ بکھر چکا ہوگا، ابھی مزید بھی بکھرنا ہے۔ یہ اصل سٹوری یہ جو اس کے پیچھے مت، جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بہت زیادہ سے باتیں کی جاتی ہیں، مردم شماری تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، 16 مہینے کی حکومت کی ہے پی ڈی ایم نے، اس پہ تو پہلے بھی قانون سازی ہو سکتی تھی، بالکل اینڈ پہ آ کر یہ 4 مہینے اور 3 الیکشن لیٹ کرانے سے کیا حاصل کیا ہوگا، اس میں نفع نقصان ڈیلیبریٹلی ہوا کیا ہے ہے؟ جی، یہ پرپز، یہ پرپز تھا، انہوں نے جو ہے انہوں نے بیسیکلی جان بوجھ کر یہ تاخیر کی ہے۔ اب اس کی 2-3 وجوہات ہیں، کچھ سخت فیصلے بھی جو نگران حکومت آئی ہے اس کو کرنے ہوں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اور بین الاقوامی ریٹس ہیں اس ٹائم کروڈ آئل کے، تو وہ اس اعتبار سے، اور جیسے ہم نے اپنے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی جیکٹ کے اندر ہی آپ کو کام کرنا ہوگا، تو یہ تمام چیزوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو مجھے تو تقریباً 50 روپے پر لیٹر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ہوگا، یہ اتنا تقریباً ان کو اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کا اس وقت امتحان ہے وہ امتحان ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلنے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ کی کوئی ری پیمنٹس بھی آپ نے کرنی ہے، بہت سی ایسے مسائل ہیں، آپ کو آئی ایم ایف کے ڈسپلن کے اندر آنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہاں یہ ہو جائے کہ آپ کے پاس 30-40 ارب ڈالر کہیں سے آ جائے تو پھر آپ جو ہے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کوشن
نکالتے ہیں کہ 2 لوگ نگران حکومت میں آئے ہیں جو فائنانس ریلیٹڈ ہیں، ایک تو جو منسٹر صاحبہ آئی ہیں جو شمشاد صاحبہ ہیں، اور دوسرے وقار صاحب. تو آپ دیکھیں گے یہ ایس اے پی ایم آئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں یا ڈے ٹو ڈے افیئرز ہی خالی چلائیں گے، اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مین پرپز جو آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ سخت فیصلے کرنے تھے، اس لیے حکومت کو درمیان میں 2-4 مہینے کا اضافہ دیا گیا. چلے ٹھیک ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اڑ گئی ہے کہ نہیں وقت پر انتخابات ہونے چاہیے، اور ہو سکتا ہے اگلے لمحے پر اگلے فیز میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ میں اس قسم کا نہیں کوئی. انتخابی بیان ہے، کبھی انتخابی بیانیہ ان کا کبھی بھی نہیں ملیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی obvious بات ہے، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے، اب انہوں نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہے، الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑنا ہے، تو کوئی نہ کوئی بیانیہ تو بنانا ہے نا جی. پیپلز پارٹی نے وہ مسلم لیگ نون کے منشور پر پیپلز پارٹی نے الیکشن تو نہیں لڑنا، نہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے منشور پر لڑنا ہے، نہ جے یو ایف نے جو ہے ان میں سے کسی سیاسی جماعت کے منشور پر لڑنا ہے، نہ ان جماعتوں نے جو ہے وہ جے یو ایف کے منشور پر لڑنا ہے. تو اب یہ باتیں چھوٹی بوڑی کڑاک پڑوک دیکھیے سنتے رہا کریں، تو زیادہ سیریس نہیں لینا ان باتوں کو. اچھا جی، اس میں مطلب کو پیپلز پارٹی سوائے سیاسی بیانیے کے علاوہ اس میں کچھ ہاں اور لینا دینا نہیں ہے، ہاں صرف ہاں اپنے بالکل ووٹروں کو بالکل اپنے ووٹروں کو جی بالکل. سپورٹروں کو ٹی وی اینکرز کو اور ان کو بتانے کے لیے یار چاہنے ہو جن نون لیگ نہیں کرا رہی. بس چلنے دینا جی، ہم نے بھی اپنا منجن بیچنا ہے، ہم نے بھی باتیں کرنی ہیں، تو آپ سے سچی بات کر رہا ہوں میں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. راوی چین ہی بالکل. چین لکھ رہا ہے، راوی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. سر قاضی صاحب آ جائیں گے سپٹمبر میں، تو قاضی صاحب آ کر الیکشنوں پہ تو کوئی نہیں کر سکتے آ کے بھی الیکشن ٹائم پہ کروائیں 90 دن قانون کے مطابق. دیکھیں قاضی صاحب کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے اپنے قریبی دوست سے بات کی، اچھا وہ دوست میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، اپنے قریبی اچھا جی. دوست سے بات کی، تو ان کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی جتنی توقعات مجھ سے اس میں وابستہ ہے، تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے ابھی سے جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ رہی ہے اس کا بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے. تو جو نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں بحیثیت انسان ایک بہت اچھے انسان ہیں. ان کے حوالے سے بڑا غلط جو ہے نا وہ تاثر دیا گیا ہے کہ شاید وہ سمجھتے نہیں ہیں، حالات کو نہیں سمجھتے، یا وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، یا وہ کسی کے ساتھ نہیں لائل، وہ اپنی سیلف پروجیکشن چاہتے ہیں. ایسی تمام باتیں جو ہیں ان سے متعلق وہ من گھڑت ہیں. ہی از اے ویری سمپل مین، ہی از ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن. وہ مثال کے طور پر وہ مرد سے اس بات پر ہاتھ نہیں ملاتے، یعنی آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، وہ تکبر کی بات نہیں ہے، وہ ہاتھ اس لیے منائیں گے، وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام کہتا ہے مساوات کریں. اور جج کے لیے اگر جج ایک مرد سے ہاتھ ملائے تو پھر وہ منصب کا تقاضا ہے کہ پھر وہ خاتون سے بھی ہاتھ ملائے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ مرد سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے، کہتے ہیں کہ میں نے برابری رکھنی ہے. تو میں ایک اگر مرد صحافی سے ہاتھ ملا رہا ہوں تو پھر مجھے خاتون اگر ہاتھ آگے کر دے تو مجھے اس سے بھی ہاتھ ملانا پڑ جائے گا، لہٰذا میں کسی سے نہیں ملاؤں گا. تو وہ اس طبیعت کے آدمی ہے. از اے ویری ڈفرینٹ مین، از اے ویری ڈفرینٹ مین. ان کے بارے میں آہستہ آہستہ لوگوں کو چیزیں پتہ لگیں گی. میں کچھ ان کی پرسنالٹی کو ابھی تک سمجھ سکا ہوں، کچھ حصے کو، کچھ تھوڑا سا ان کو سمجھ سکا ہوں، زیادہ نہیں سمجھ سکا. وہ آج بھی اکیلے ٹریول کرتے ہیں، پروٹوکول نہیں لیتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد بھی وہ جو سی جے پی 1 والی گاڑی ہے اور جو آگے پیچھے ہوٹروں والی زیادہ جو ہے نا نفری لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحبان، اور رینجرز کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسا مجھے بظاہر دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ اس طرح کا کریں گے کچھ کام. کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے انتخابات پر. پاکستان ایڈونچر کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں خالی ان کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیس ان کے سامنے آتا ہے، اس کیس کے اوپر ریکارڈ کیا موجود ہے، اویلیبل ریکارڈ کیا ہے،